سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق انگریزی کے ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے اپنے ڈرامے ہیملٹ میں ڈنمارک کے حالات لکھے ہیں۔ ڈرامے میں ڈنمارک کی بادشاہت میں ہونے والی سیاسی کرپشن، زوال اور انتقام کو موضوع بنایا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ ماضی کا ڈنمارک حال کے تزادستان جیسا تھا۔ ڈنمارک میں بھی سیاسی سازشوں، ایک دوسرے کو اقتدار سے ہٹانے اور انتقام کا دورہ تھا۔ آج کے تزادستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی معاشرے کی صحت اور اس کے رجحانات کا جائزہ لینا ہو تو لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا لیول دیکھ لیں۔ فرض کریں کہ آج ہم معاشرے کے مختلف گروہوں کے درمیان ہونے والی گفتگو اور ڈائیلاگ کا جائزہ لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم انتہائی زوال کا شکار ہیں۔ گالیاں، طعنے، الزام اور سکینڈل ہمارے من پسند موضوعات ہیں۔ ہماری اخلاقی گراوٹ کا اندازہ کریں کہ ہم مشرقی روایات اور خاندانی اقدار کے قائل ہونے کے باوجود آج کل تم دیو اور وڑ گیا جیسے اصطلاحات سر عام استعمال کر رہے ہیں۔ ان الفاظ اور اصطلاحات سے جہاں ہماری اخلاقیات کی ترجمانی ہوتی ہے، وہاں اس سے یہ اندازہ کرنا بھی مشکل نہیں کہ ہم اپنی اگلی نسل اور اپنے خاندان کو کس طرح کا ورثہ منتقل کر رہے ہیں۔ بیماری کس حد تک ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، اس کا اندازہ عفنان اللہ صاحب اور شیر افضل مروت صاحب کے درمیان ایک ٹی وی شو پر ہونے والی ہاتھا پائی کے رد عمل سے ہوتا ہے۔ کسی بھی صحت مند معاشرے میں ٹی وی پر ہونے والی اس لڑائی کو نہ صرف برا بھلا کہا جاتا ہے، بلکہ لڑائی میں حصہ لینے والے کو مرد الزام ٹھہرا کر اپنی اپنی جگہ پر ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ کسی ٹی وی شو پر ایسی ہاتھا پائی اور لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ مگر ہوا اس کے الٹ۔ تزادستان میں بیمار ذہنیتوں میں بحث یہ چھڑ رہی ہے کہ عفنان اللہ نے زیادہ مارا یا مروت نے زیادہ کٹ لگائی۔ دونوں فریق یہ ثابت کرنے پر مصر تھے کہ ان کے ہیرو نے مخالف کو زیادہ مارا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس طرح کی سوچ کے ساتھ معاشرہ ہیملٹ کا ڈنمارک اور آج کا تزادستان نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ معاشرتی حالات اور زبان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے اس کا زبان پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مارشل لاء کا دباؤ ہو یا سیاسی حبس ہو، فحاشی بڑھ جاتی ہے، گالیاں فروغ پاتی ہیں، مزاح، لطائف اور جگتیں عام ہو جاتی ہے۔ آج کے تزادستان پر حیدر علی آتش کا یہ شعر صادق آتا ہے: لگر منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زبان بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لیں تو سیاستدان کے نام بگاڑنے اور ان کا تمسخر اڑانے کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ وہی تھے جنہوں نے اصغر خان کو آلو خان کا نام دیا۔ انہوں نے مفتی محمود اور مولانا نورانی کی چھوٹی یہ نکالنے کی بات کی تھی۔ اسی دور میں ایک بار انہوں نے سٹیج پر گالی بھی دے ڈالی تھی۔ بہت عرصہ تک جیالہ کلچر یہی تھا کہ دوسروں کی نہ سنو، اسی لیے پیپلز پارٹی کے مخالف اسے ہو جمالو کلچر قرار دیا کرتے تھے۔ نواز شریف سیاست میں آئے تو بار بار کہا کرتے تھے وہ شرافت کی سیاست کرتے ہیں، مگر ان کی جماعت کے اندر بھی متوالا کلچر فروغ پایا۔ وہ بھی کسی مخالف ادارے کی رائے یا دوسری جماعت کے اختلاف کے قائل نہ تھے۔ بے نظیر بھٹو کی جس طرح کردار کشی کی گئی، اس نے بہت بڑی مثال قائم کی۔ سپریم کورٹ پر حملہ متوالوں کی اسی سوچ کا ترجمان تھا۔ کھلاڑی خان میدان میں اترے تو انہوں نے سیاسی مخالفوں کے لیے سخت ترین لہجہ اختیار کیا۔ وہ اپنی نجی محفلوں میں ہر اختلاف کرنے والے کو گالیوں سے نوازتے رہے۔ سیاسی سٹیج پر انہوں نے بھٹو سے بھی آگے بڑھ کر نہ صرف اپنے سیاسی مخالفوں کا تمسخر اڑایا، بلکہ اپنے انصافیوں میں اہل سیاست کے لیے نفرت بھر دی۔ انہوں نے آج تک کسی انصافی کو نہیں روکا کہ وہ گالیاں نہ دے، ٹرولنگ نہ کرے، لوگوں کے گھروں پر دھرنے نہ دے۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے تزادستان میں وڑ گیا اور توندے اور روزمرہ کے ڈائیلاگ ہیں۔ سیاستدان قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی اخلاقی اور سیاسی تربیت کرے۔ اگر کارکن کہیں غلط جا رہے ہیں تو لیڈر کو انہیں روکنا چاہیے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کو سیاستدانوں، صحافیوں، جرنیلوں اور اپنے مخالفوں کو گالیاں دینے کی ڈھیل دے رکھی ہے۔ اس بات کی متعدد ثبوت ہیں کہ لیڈرشپ کی طرف سے اس رویے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ کاش یہ سلسلہ رک جائے، وگرنہ تحریک انصاف کے یہ بے عقل ہمدرد اگر اسی طرح گالی گلوچ اور دشنام ترازی سے کام لیتے رہے
تو معاشرے میں اس کا رد عمل پیدا ہوگا۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے تحریک انصاف مخالف رویے میں ان گالیوں کا بڑا ہاتھ ہے جو وقتاً فوقتاً فوج کی لیڈرشپ کو دی جاتی رہی۔ اگر تو گالیوں سے مسائل حل ہو جاتے تو تحریک انصاف یہی پالیسی جاری رکھے، وگرنہ اپنی پالیسی بدلے۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ اپنے دوستوں اور حامیوں کے بڑھانے کے عمل کو سیاست کہا جاتا ہے۔ گالیوں سے دوست نہیں دشمن بنتے ہیں۔ تحریک انصاف سیاست کرے، معاشرے کے مختلف طبقات کو دشمن نہ بنائے۔ کبھی کسی میڈیا گروپ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور کبھی کسی اینکر پرسن کے پروگرام میں نہ جانے کی بات کی جاتی ہے۔ کب تک یہ احتجاجی اور ناراضی والا رویہ جاری رکھا جائے گا؟ جب تک اس کو بدلا نہیں جاتا تحریک انصاف کو جگہ ملنی مشکل ہوتی جائے گی۔ ہمیں علم ہے کہ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہوتا، مگر وہ مریض ضرور لا علاج ہوتا ہے جو یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ وہ بیمار ہے۔ شیزوفرینیا کے مریض اسی لیے بیماری سے نہیں نکل پاتے کہ وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ انہیں کوئی بیماری ہے۔ بے حیثیت مجموعی ہم سارا معاشرہ بیماری کا شکار ہے، اور اس پر ترا یہ ہے کہ ہم یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ ہمیں کوئی بیماری ہے۔ صحت مند معاشروں کے صحت مند اور نارمل لوگ اپنے مخالفوں، غیر مذہبوں کو بھی، حتیٰ کہ باغیوں اور مجرموں کو بھی سانس لینے اور بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم میں نفرت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ ہم ہر ایک کو تننا چاہتے ہیں، ہر ایک کو واڑنا چاہتے ہیں۔ معاشرے اس طرح کی زبان اور اس طرح کے رویوں سے نہیں چلتے۔ دنیا نے جیو اور جینے دو کے اصول پر کار بند رہ کر ترقی کی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشروں کو اس طرح کی لیڈرشپ آگے لے کر جاتی ہے، جبکہ نواز شریف، عمران خان اور زرداری خود رواداری اور برداشت کو نہیں اپناتے۔ اس وقت تک ان کے پیروکار بھی ان رویوں کے قائل نہیں ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ملک کو چلانے کے لیے نفرت سے کام نہیں چل سکتا، بلاکر مصالحت اور قومی اتفاق رائے کا راستہ نکالنا ہوگا۔ قوم تقسیم رہی تو ریاست بھی تقسیم رہے گی، قوم متحد ہوگی تو ریاست مضبوط بھی ہوگی اور معاشرہ ترقی بھی کرے گا۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔